الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے. یاد ہے نا آج کون سا سبق پڑھنا ہے؟ جی ہاں بالکل درست، باب دوم، جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات. اور اس سبق کے اس باب کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ ایمانیات اور دوسرا حصہ عبادات. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پہلے حصے کا پہلا سبق پڑھیں گے. پہلے حصے کا نام ہے ایمانیات اور ہمارے سبق کا نام ہے توحید کا تعارف. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ارکان ایمان کا مختصر تعارف کر سکیں. اس سبق کو پڑھ کر ہمیں توحید کے معنی اور مفہوم پتہ چل جائیں گے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وحدہ لا شریک کے طور پر ادراک کر سکیں گے. ادراک کرنے کا مطلب ہوتا ہے سمجھ لینا، جان لینا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جان کر اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کو اپنا سکیں گے. سورۃ الاخلاص اور کلمہ طیبہ کی تعلیمات کو جان سکیں گے. اسی طریقے سے اپنی عملی زندگی میں توحید کے تقاضوں کو سمجھ سکیں گے. پیارے بچوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے توحید کا مطلب کیا ہے. ذرا سارے مل کر بولیں، توحید کا مطلب کیا ہے؟ بالکل درست، ایک ماننا، ایک جاننا، یکتا ماننا. اور توحید سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل درست، توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو چلیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور سبق کو پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، اس کے تمام نبیوں، رسولوں، فرشتوں اور آسمانی کتب پر ایمان لانا، تقدیر اور آخرت پر ایمان رکھنا صاحب ایمان ہونے کے لیے لازمی شرط ہے. ارکان ایمان میں سے سب سے پہلا رکن توحید ہے. توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا. توحید سے مراد ہے صدق دل سے، یعنی سچے دل سے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں. توحید کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا عقیدہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے. عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کا پہلا کلمہ، کلمہ طیبہ، توحید و رسالت پر مشتمل ہے. اسی لیے کلمہ طیبہ کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں. کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید اور دوسرے حصے میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے. کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پیارے بچوں، عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے. سورۃ الاخلاص میں عقیدہ توحید کا مکمل بیان ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہر قسم کے رشتے سے پاک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ بڑی عزت و عظمت والا ہے، ساری کائنات کا نظام اسی کے اختیار میں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ پیارے بچوں، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توحید کے بنیادی تقاضے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جی پیارے بچوں، پتہ چلا توحید کا مطلب تو آپ کو پہلے ہی آتا تھا، لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے توحید کے بارے میں مزید تفصیلات جانی کہ اللہ ایک ہے، اور ہم نے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ بھی سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ طیبہ جس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہم نے سیکھا، اور اس کو باقاعدہ طور پر عربی مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھا۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ صدق دل یعنی سچے دل، بے نیاز یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، خالق یعنی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا نام، شریک برابر کا سمجھنا، عقیدہ یعنی وہ مذہبی بات جس پر ایمان لانا ضروری ہو، جمع عقائد، وحدہ لا شریک یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت۔ جی پیارے بچوں، کیسا لگا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اب اس لیکچر کو سن کر، دیکھ کر ایسے ہی ضائع نہیں کر دینا، بلکہ کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو بار بار سننا ہے، سورۃ الاخلاص کو اچھے طریقے سے زبانی، مخارج حروف اور تجوید کے ساتھ یاد کرنا ہے، کلمہ طیبہ کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اپنے اساتذہ کرام اور اپنے والدین کو بار بار یہ سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا بھی مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔